جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا کام شروع کرنا تیرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر راضی ہو جاؤ اور دوسروں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ شک ایمان کی نفی کرتا ہے اور وسوسہ یقین کو گھل لگا دیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی، اور گناہوں کی بو کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانو اور محبوب کے تھوڑے کو بھی بہت جانو۔ جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے دور رہنے والا اللہ کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ جس کام میں تیرے نفس کی خواہش شامل ہو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اے انسان، اپنے گناہ سے آلودہ چہرے پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر دوسروں کو نہ جانچ۔ دل کا کھوٹ عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی کھوٹا کر دیتا ہے۔
مغرور، خود پسند، دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی چاہت میں مبتلا انسان دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، اور دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند نہ بنو کہ دوسرے عقل مند نظر ہی نہ آئے۔ جو عبادات تمہارے اخلاق اور کردار کو خوبصورت نہ بنائے وہ اعمال مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے مالدار اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتا ہے اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے ناراض اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں: تنہائی کے لمحات میں اللہ کا خوف رکھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پر صبر کرنا، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا اور میدان میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہ تم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔
جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر ہے، پر اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفاد تک۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی عبادت کرو، کیونکہ پھر یہ آپ کی روح کی دوا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی پیروی نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی پیروی کرے تو یہ گمراہی ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری برداشت کے مطابق اور اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اگر مسجدوں میں عبادت جاری ہے اور محلے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی تو پھر ایسی عبادت غور کرنے کے لائق ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو ہر وقت تبدیلیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکل آئے گا۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کی پہچان اپنے آپ سے کراتی ہے۔ اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص تو جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، تو پھر آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ جو عمر میں بڑا ہوا اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی اللہ تعالی مدد کرے، اور نامراد وہ ہے جس کو اللہ کی مدد نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔
آپ نے فرمایا موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ مردوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ اپنے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: اللہ کے حکم پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں میں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش مزاج ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے اور یہ وبا بہت پھیل چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر اور قیمت گھٹا دیتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال اور دولت پر فخر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے مقابلے میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ دھرمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور دنیاوی امید سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن ہار جاتے ہیں اور ہر محاذ پر
فتح نصیب ہوتی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے راز ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ ہی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے بڑی شفا رکھی ہے۔ صرف اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، اور نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے، لیکن انجام کا فرق جنت اور دوزخ کا ہے۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں ہے؟ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی۔ یقین اپنے فیصلے پر اور اللہ کی عنایت پر۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ علم اگر آپ کو اپنی پہچان کے قریب کر دے تو وہ نور ہے، ورنہ وہ ایک حجاب ہے۔ اگر نیت اللہ نہیں تو تیرا ذکر بھی اللہ نہیں۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اور اگر تم اس کا فضل چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ شب کے آخر میں آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو بہت ہی تقرب ہوگا، اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ کوشش بامقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ ہمیں لوگوں کو نہیں، بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو تم پر تہمت لگاتے ہیں، تم یقین رکھو کہ وہ تمہارے صبر کی مار کھائیں گے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔
خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہیں سمجھنا کہ دوسرے تمہیں بیوقوف لگیں، اور کبھی خود کو اتنا نیک نہ جاننا کہ باقی سب آپ کو گناہگار نظر آئیں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست ہیں، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اے مومنو، اس دنیا میں سکون کی تلاش نہ کرو، اس زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے۔ اپنی خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال، جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے، کبھی حسرت سے اور کبھی حسد سے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، نفرت کا جو بیج آپ بوتے ہیں اس پیڑ کا سب سے کڑوا پھل خود آپ کے حصے میں آتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اللہ نے تو بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ لوگ دراصل انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ریت کے پہاڑ پر گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش اس پہاڑ کے ذرے آٹے میں بدل جاتے اور میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری نیت کی بدولت تجھے اتنا ثواب عطا کر دیا ہے جتنا ثواب اس پہاڑ جتنے آٹے کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ملتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں اس یقین سے ڈال دینا کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی صفت نہیں، اور اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر
مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ نمازیں، صدقہ، خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ انسان کے مقابلے میں اللہ سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تو پھر اس بندے کی کیا حیثیت ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبصورت اور اعلیٰ پوشاک پہن کر اور کمال کا حلیہ بنا کر آیا تو سقراط بولا، آپ کچھ بولیں تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش اور عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری اصلیت وہ نہیں ہوتی جو ہم بتاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب میں رہنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس سے رہا نہیں ہو سکتا۔ جتنا تم خیر کی طرف بڑھو گے، شر کے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے خود قاضی بن، اور اس کافر کو مارنے کے لیے مرد غازی بن۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گھڑے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ تیری آنکھ پر شیطانی اور دل پر نفسانی پردہ پڑنے سے تجھ پر اندھے پن اور تاریکی اور ظلمت کی جو کیفیت مسلط ہو گئی ہے، اس سے نجات پانے کے لیے کسی طبیب کو تلاش کر تاکہ وہ تیری بینائی بحال کرے۔ اللہ کے چاہنے والے آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالی کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں، لیکن صبر کرنے والے اور جاننے والے ان کو مہمان ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان
پہاڑوں اور فولاد سے سخت حجاب ہے، اور وہ حجاب تیرا نفس ہے۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرتا تجھے دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اے نفس امارہ کی قید میں رہنے والے قیدی، اس کافر نفس کو قتل کر اور اس پنجرے کو توڑ دے تاکہ تو اپنی اصل کی طرف پرواز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ اندر سے اور جسمانی طور پر کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ اپنی تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ نے درویش نہ بنایا ہو اور وہ درویشی کا اظہار کرے تو وہ شخص پریشان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو ندامت اور معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید موجود ہے۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون آسائشوں کا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو درست کرنے کا نام ہے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے، جس طرح مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ ہدایت اور نیکی کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کا بدلہ اسی وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے، یہ وقت کسی اور وقت کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے عجائبات ہیں،
لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے، فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا، دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہیں اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ اپنی ہستی کا راز پا گیا، اور یہی راز ہے۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ اسے چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔